بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن میں بعض دفعہ ایسی آیات ہوتی ہیں جن کا جو آخری حرف ہوتا ہے وہ بغیر کسی حرکت کے ہوتا ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے، جس طرح کہ آپ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے اس کا آخری حرف یا ہے اور یا سے پہلے والا جو حرف ہے وہ ہا ہے۔ مشکل لوگوں کو یہ پیش آتی ہے کہ چونکہ یہ آخری لفظ ہوتا ہے اور اس لفظ کا آخری حرف بغیر کسی حرکت کے ہوتا ہے اور پہلے والے حرف کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے، تو وقف کرنے میں لوگوں کو دشواری ہوتی ہے۔ لوگوں کو یہ قاعدہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہاں پر وقف کیسے کیا جائے گا۔ تو آج کی اس صورت میں چونکہ یہ الفاظ بکثرت پائے جاتے ہیں، اس لیے ہم اس قاعدے کو بھی سیکھیں گے اور اس وقف کرنے کے طریقے کو بھی سمجھیں گے۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی اس طرح کے الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ انشاءاللہ بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی غلطی کے اپنی تلاوت کو جاری رکھ سکیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ جب یا سے پہلے والے حرف کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں الف مقصورہ، یعنی اس کو تھوڑا لمبا کیا جاتا ہے۔ اب جب وقف ہوتا ہے تو وہاں پر یہ جو آخری حرف یا ہوتا ہے یہ تو پڑھا نہیں جاتا، اور جب یا کے اوپر کچھ بھی نہ ہو یعنی زیر زبر پیش، تو چاہے وقف ہو یا نہ ہو اس کو نہیں پڑھا جائے گا، یہ سائلنٹ ہوگا۔ لیکن جب وقف کیا جائے گا تو یہاں پر آخری حرف جو کہ یا سے پہلے والا حرف ہوگا حرکت کے اعتبار سے، جس کے اوپر حرکت ہے وہ آخری یہ والا حرف ہے، تو اس کو بھی ساکن نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو کھڑی زبر کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا۔ تو چلیے سورہ ضحیٰ کی تلاوت کرتے ہیں جس میں آپ یہ قاعدہ انشاءاللہ پریکٹیکلی سیکھ سکیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ۔ اب دیکھیں ہم نے والضحیٰ نہیں پڑھا، کیونکہ یہاں پر یہ قاعدہ ہے کہ الف مقصورہ کو ساکن نہیں کیا جائے گا آخر میں، اس کو اسی طرح پڑھا جائے گا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، تو اس کو والضحیٰ ہایا نہیں پڑھیں گے، یعنی یا کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سجا یا نہیں پڑھیں گے، یا کو سائلنٹ کیا جائے گا۔ ما ودعک ربک وما قلی، اب لام کے اوپر دیکھیں کھڑا زبر ہے، یہ جو کھڑا زبر یا کے اوپر نہیں، یہ لام کے اوپر ہے، تو قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اسی طرح یہاں پر بھی لام کے اوپر یہ کھڑا زبر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اچھا، بعض اوقات آپ کو ایسا بھی آخری حرف ملے گا کہ جو پہلے سے ہی ساکن ہے، تو وہاں پر اس کو ساکن ہی رہنے دیا جائے گا، اس میں کوئی تبدیل نہیں ہوگی جب وقف کریں گے تو یہاں پر دیکھیں را پہلے سے ہی ساکن ہے، وقف کریں گے تو یہ اسی طرح ساکن ہی پڑھا جائے گا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ قاعدہ سیکھا کہ جب کسی بھی لفظ کا آخری حرف وہ بغیر کسی حرکت کے، زبر زیر پیش کے یا جزم کے ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کھڑا زبر ہو تو اس کو بولتے ہیں الف مقصورہ، اور وہ وقف کی صورت میں اور وصل دونوں صورتوں میں، یعنی جب وقف کریں یا نہ کریں اس کو ایک ہی طریقے سے پڑھا جائے گا، یعنی کھڑا زبر کو لمبا کیا جائے گا اور آخری حرف کو ساکن نہیں کیا جائے گا۔ امید ہے کہ یہ قاعدہ آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا، یہ صورت آپ کو پریکٹیکلی تلاوت کرنی آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کسی مفید ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔